علیکم۔ آج ہم طالب پاکستان کے چیپٹر نمبر 1 کے لیکچر نمبر 8 میں ہم ڈسکس کریں گے 3 جون 1947 کے منصوبہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر۔ لارڈ ویول بطور وائسرے نے نہ تو ویول پلان کا کامیاب بنا سکا اور نہ ہی کابینہ مشن جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ کانگریس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں آدھے کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی، لیکن صوبوں کے گروپ نہ بنانے اور عبوری حکومت اور آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے مصلحتاً کیا کیا، عبوری حکومت نے مسلم لیگ کو شرکت کی اجازت تو دے دی، لیکن انہوں نے آئین ساز اسمبلیوں کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ قائد اعظم پورے پلان پر عمل درآمد چاہتے تھے، اس طرح آئین سازی کا عمل جاری نہ ہو سکا اور جو تعطل پیدا ہوا اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے کوئی نیا راستہ یا نیا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرے بنا کر بھیجا۔ سیاسی قائدین سے مذاکرات۔ ماؤنٹ بیٹن نے آخری وائسرائے کی حیثیت سے جب اختیارات سنبھالے تو اس کے بعد اس نے مختلف قائدین سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ قائد اعظم نے اپنا موقف بیان کیا جو کہ حقائق اور اصولوں پر مبنی تھا۔ وہ ایک ہی بات چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ قائم ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس سے برصغیر میں جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انہوں نے 1945-46 کے انتخابات میں دے دیا تھا۔ وائسرائے کو جب یہ یقین ہو گیا کہ قائد اعظم جو ہے وہ کسی صورت بھی اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹیں گے اور جو ہندوؤں کا خواب تھا کہ متحدہ ہندوستان ہی قائم ہو، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے کانگریسی لیڈروں کو آہستہ آہستہ یہ جو ہے برصغیر کو تقسیم کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اندرون خانہ انہیں باور کرایا کہ ایسا کمزور اور کٹا بڑا پاکستان بنایا جائے گا جو زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا، اور آنے والے دنوں میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان بنا اور قائم بھی رہا۔ پاکستان کو ختم کرنے کے ناپاک کانگریسی عزائم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ناکام ہی رہے۔ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی سازشوں سے نہ پاکستان کو بننے سے روک سکی اور نہ ہی بعد میں انڈین یونین میں ضم ہونے کے لیے کامیاب ہو سکی۔ ماؤنٹ بیٹن نے برصغیر کو آزادی دینے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس نے دونوں بڑی جماعتوں سے یعنی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں سے مثبت رویے کی یقین دہانی لے کر منصوبے کو برطانوی حکومت سے منظور کروا لیا۔ 3 جون 1947 کو مندرجہ جو صوبہ پیش کیا گیا اس کی تفصیل جو ہے نا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حکومت نے تقسیم برصغیر کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف تسلیم کر کے حکومت نے تفصیلیں جو ہیں اس کی طے کر لیں اور مختلف صوبوں اور ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں ایک جو ہے نا لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کر لیا۔ پوائنٹس کیا تھے اس کے امپورٹنٹ؟ وہ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ غیر مسلم اکثریت صوبے، یعنی کہ وہ والے صوبے جہاں پر غیر مسلم جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں موجود ہیں، یعنی کہ جو مسلم نہیں ہیں، نان مسلم جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس میں آسام، یو پی، سی پی، مدراس، ممبئی، بہار اور اڑیسہ جیسے صوبے شامل تھے، جہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ غیر مسلموں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور ان صوبوں کو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان میں شامل کر لیں گے۔ صوبہ پنجاب آ جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اگر ہم ایریا وائز دیکھیں تو کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ مسلم جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں تھے، اور پنجاب کا کچھ علاقہ ایسا تھا جہاں پہ جو ہے وہ غیر مسلم زیادہ تھے۔ تو جو مسلم جہاں پہ اکثریت تھی اس کو پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو غیر مسلم تھے اس کو ہندوستان میں۔ مسلم اکثریتی علاقوں کا تعین کرنے کے لیے پھر ایک کمیشن بھی بنانے کا اعلان کیا گیا۔ صوبہ بنگال کے مستقبل کا فیصلہ بھی پنجاب کے انداز میں کیا گیا۔ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے جسے مشرقی بنگال اور مسلم اقلیتی علاقے جسے مغربی بنگال نامی صوبے میں شامل ہونا تھا۔ مشرقی بنگال کو پھر پاکستان کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبہ سندھ کے جو ممبران اسمبلی کو حق دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے جس بھی صوبے کے ساتھ چاہتے ہیں اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔
بلوچستان کو بھی مکمل صوبائی درجہ نہیں ملا تھا، طے پایا کہ وہاں شاہی جرگہ بلایا جائے گا، نیز کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی کے ارکان کی رائے قائم کی جائے گی، ان کی مرضی کے مطابق بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ پھر آتا ہے سلہٹ۔ آسام کا ضلع سلہٹ مسلم اکثریتی تھا اور وہاں کے عوام نے مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا۔ جون 1947 کے منصوبے میں یہ طے پایا کہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوام کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے کا فیصلہ خود کر لیں، یعنی کہ ان سے رائے لی جائے گی اور جو ان کا فیصلہ ہوگا پھر وہی حکومت جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر لے گی۔ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ جس بھی ملک کے ساتھ چاہتے ہیں شامل ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ۔ ریاستیں برصغیر میں 635 ریاستیں تھیں جہاں نواب اور راجہ حکومت کر رہے تھے۔ وہ داخلی طور پر بااختیار تھے لیکن انہیں خارجی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں تھا۔ ہر ریاست کو حق دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے جس کے ساتھ چاہیں وہ الحاق کر لیں۔ ایسا کرتے وقت ہر ریاست اپنی جغرافیائی حیثیت اور مخصوص حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گی۔ جون 1947 کے منصوبے پر عمل۔ غیر مسلم اکثریتی صوبے تو ہندوستان کا حصہ بننے ہی تھے، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے تمام غیر مسلم اکثریتی صوبے ہندوستان کا حصہ بنا دیے گئے۔ سلہٹ میں ریفرینڈم ہوا، عوام کی بہت بڑی اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تو ضلع سلہٹ کو مشرقی پاکستان سے ملحق کر دیا گیا۔ سندھ کی اسمبلی نے بھی پاکستان کے اندر شامل ہونے کے لیے بڑی تعداد میں ووٹ دیے۔ بلوچستان میں شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپلٹی کے ارکان نے پاکستان کے حق میں اپنے ووٹ دیے، اس طرح بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں عوام سے براہ راست ریفرینڈم کے ذریعے جب رائے مانگی گئی تھی انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا اور یوں یہ صوبہ بھی پاکستان کے اندر شامل ہو گیا۔ پنجاب اور بنگال، ان دونوں صوبوں کو تقسیم ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے سر ریڈ کلف ایک انگریز وکیل کو ثالث مقرر کیا گیا۔ اس کی مدد سے مسلم لیگ اور کانگریس نے دو افراد کو نامزد کیا۔ ثالثی حد بندی کمیشن نے بنگال اور پنجاب دونوں صوبوں کو تقسیم کر دیا۔ سر ریڈ کلف نے بدیانتی سے کام لیتے ہوئے کانگریسی رہنماؤں کے اشاروں پر فیصلے دیے اور بعض مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونے سے محروم کر دیا۔ چونکہ اسے ثالث تسلیم کیا جا چکا تھا اس لیے قائد اعظم نے ریڈ کلف ایوارڈ کو پوری طرح مان لیا۔ ریاستوں میں سے بہت بڑی تعداد نے از خود دونوں میں سے کسی ایک ملک سے الحاق کر لیا۔ ریاست جموں و کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جونا گڑھ منگرول اور ریاست مناودر کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ انڈیا نے بعد ازاں فوج کشی کر کے ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ ریاست جموں و کشمیر کے علاوہ باقی ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، اس لیے پاکستان نے صرف مسلم اکثریتی ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کا سوال اٹھایا۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ہر ریاست کے عوام کے حق خود ارادیت کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ قانون آزادی ہند 1947۔ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو برصغیر کو دو ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے قانون آزادی ہند منظور کر لیا۔ یہ قانون 3 جون 1947 کے منصوبے کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جون 1948 تک برصغیر کو آزادی دے دی جائے گی، لیکن عجلت میں فیصلے کیے گئے۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ تیار ہوا اور فوری طور پر قانون تشکیل پایا جس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان دو ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور قائد اعظم کے مخلص اور بے لوث رہنماؤں کی کوششوں سے علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان بے شمار مخالفتوں کے باوجود 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ یعنی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے جو ایکسرسائز کے شارٹ کوشچنز ہیں وہ ان کے آنسرس، اور ساتھ میں اگر اس میں ٹائم بچ گیا اتنا تو پھر ہم اس میں ایکسٹرا شارٹ کوشچن بھی ڈسکس کریں گے، نہیں تو پھر اس سے بھی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ہم اس کے شارٹ کوشچن جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ شارٹ کوشچن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مارکس وائز ویٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے، چیزوں کو یاد کرنا ہے اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔